الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جس دل میں ہو خوف خدا یہ امریکہ برطانیہ کچھ بھی نہیں کہتا حقیقت کروں گا بیاں دوستوں حقیقت کروں گا بیاں دوستوں کٹ جائے چاہے میری زبان دوستوں معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں 21 فروری سن 2018 نوشہر و فیروز سٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال تاریخ صاحب پیغام جمعیت کے عنوان سے منعقد کی گئی کانفرنس میں میں اور آپ جمع ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کانفرنس کو قبول و مقبول فرمائے ان حضرات نے محنت کی دوڑ دھوپ کی یہ پنڈال سجایا لیکن پورے ملک میں جہاں کہیں جمعیت علماء اسلام پروگرام کا انعقاد کرتی ہے الحمدللہ پنڈال چھوٹا پڑتا ہے لوگوں کی تعداد کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے سبحان اللہ جمعیت علماء اسلام پر اعتماد علماء کی جماعت پر اعتماد اور اس کثیر تعداد میں لوگوں کا رجوع اور شرکت شریک ہونا اس بات کی علامت اور غمازی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے قرآن سرور کائنات رحمت والے نبی کے دین کی تڑپ ہے لوگ چاہتے ہیں زندگیوں میں اسلام آئے معاشرے میں اسلام آئے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق یہ زندگی بسر ہو جائے الحمدللہ پوری قوت سے یہ پیغام پھیل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ جہاں کہیں جمعیت علماء اسلام یہ پیغام دیتی ہے لوگ کثیر تعداد میں آ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اگر کوئی قیادت کرے گا وہ علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام قیادت کرے انشاءاللہ دوستو یہ لوگوں کا رجوع اور قریب آنا عرب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجئے زندگی کے ہر شعبے میں تمام مذاہب میں اگر کوئی مذہب رہنمائی کرتا ہے وہ اسلام اور دین رہنمائی کرتا ہے سرور کائنات امام الانبیاء آخری نبی
پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی کانفرنس کا آغاز ہے اور آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دو چار تو سبحان اللہ کہیں باقی خاموش رہے، محبت سے سبحان اللہ، اور آواز بلند سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے سبحان اللہ۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو کرکٹ کا، پاکستانی کرکٹر چھکا مارے کودے کے لیے آواز نکلتی ہے، تمہاری خدا کے قرآن پر سبحان اللہ نہیں۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں اللہ نے تجھ پر نعمتیں بھی مکمل کر دی، یہ دین بھی مکمل کر دیا۔ میں نے عرض کیا یہ دین زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، پیغام جمعیت کانفرنس میں آنے والوں، جہاں یہ دین نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے، شادی اور بیاہ کے لیے، طلاق کے لیے، وہاں یہ دین رہنمائی کرتا ہے۔ توجہ کرنا، صدر مملکت وزیر اعظم سے لے کر آخری چوکیدار تک یہ دین رہنمائی کرتا، ایسی رہنمائی کرتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آری کے لیے، مزدور کے لیے، تاجر کے لیے، مملکت کے ہر شہری کے لیے اگر کوئی امن دے سکتا ہے وہ سرور کائنات رحمت والے نبی کا لایا ہوا دین دے سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اعلان کیا مکے والوں، عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا، آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ یہاں جمع ہونے والوں یہ رحمت والے نبی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ابو جہل بولو، ابو لہب بولو، عتبہ بولو، شیبہ بولو، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہنے لگے صادق تو، امین تو، سچا تو، امانت دار تو، آج تک ہم نے تیری زبان سے غلط بات نہیں سنی، آج تک تو نے غلط بات نہیں کہی، تیری زبان سے غلط بات نہیں نکلی، روشن چہرے والے، صادق ہے تو، امین ہے تو۔ آقا نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا کہ تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے؟ آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجاہد کہے سبحان اللہ، قرآن کے دیوانے کہے سبحان اللہ، غلامان محمد کہے سبحان اللہ، قرآن کے شجاعی کہے سبحان اللہ۔ سرور کائنات رحمت والے نبی خطاب کرنے والے، مکے والے خطاب سننے والے، یہاں جمع ہونے والوں سامنے ابو جہل کھڑا، ابو لہب کھڑا، عتبہ کھڑا ہے، کفاران مکہ کھڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، پالنہار ایک اللہ ہے، بیٹی بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں میں نے کہا خطاب کرنے والے سرور کائنات، خطاب سننے والے مکے والے ہیں۔ کہا میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں، لات عزا منات سارے جھوٹے ہیں، میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
کا پتہ بتاتا ہوں جو اکیلا تمام قدرتوں کا مالک ہے، اتنی بڑی قدرتوں کا مالک. توجہ کرنا، کہا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو مردہ سے زندہ پیدا کرے، جو زندہ سے مردہ پیدا کرے، اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے، جو روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کیا کرتا ہے، میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر. یہ اس وقت میں پیغام دیا ہے جب سارا مکہ اندھیرے میں ہے، پورے مکے کے رہنے والے جہالت میں ہے. توجہ کرنا، تیرے اور میرے نبی نے یہ اس وقت پیغام دیا جب مکے والے ننگے برہنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے ہیں. بیت اللہ پہ کھڑے ہو کر ایک ایک آدمی کہتا، ہزار ہزار عورتوں سے میرا یارانہ، نوشیر و فروز والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، ظلم کرنے والے، تباہی اور بربادی کرنے والے، ارے پانی پر لڑنے والے، قوم اور قبیلوں میں بڑھ جانے والے، قتل کرنے والے. امن والا آیا، محبت والا آیا، دنیا کو ملانے والا آیا، بچھڑے ہوئے کو ایک کرنے والا آیا، پوری قوم کو جمع کرنے والا آیا. پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ. جیسے آپ نعرے تکبیر، ہاتھ بتے کا جواب دے. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام. نعرے تکبیر. پورے عرب میں جہالت، پورے عرب میں تاریکی، پورے عرب میں اندھیرا ہی اندھیرا، پورے عرب میں اٹھائی اٹھائی، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی. کالج والوں، یونیورسٹی والوں، زمین بندی کا کام کرنے والوں، کھڑے لگانے والوں، اندھیروں سے روشنی، اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے، تاریکیوں سے اجالے میں لانے کے لیے، جہالت سے شعور میں لانے کے لیے. ارے جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، وہ ہادی آیا، وہ ہادی سبل آیا، وہ سرور کائنات آیا. کہاں بچھڑے ہوئے نہ گھبراؤ، وہ آ گیا ہے جو پوری کائنات میں امن کے پرچم. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، اسلام، اسلام. نعرے تکبیر. زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے ہیں، عورت کی عزت اور مقام ختم ہے. کوئی عورت کی عزت اور مقام نہیں. آج بھی معصوم زینب کے ساتھ ظلم کیا، مار کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. آج بھی تیرا اسماعیل خان میں عورت کو ننگا کیا، تیزاب پھینک کر جلا دیا. آج بھی نیٹ کا دور، موبائل کا دور، میسنجر، ٹویٹر، واٹس ایپ. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بٹن میں دنیا سلتی ہوئی ہے، ایک بٹن میں دنیا لکھتی ہوئی ہے، ایک بٹن میں دنیا میری ٹیبل پر ہے. آج کے دور میں یہ سالے پٹ سکھر ہے. عورت کو لوگوں کے سامنے ننگا گھمایا، تیزاب پھینک کر زندہ جلا دیا. مہدان کی اسما، مہدان کی اسما، قصور کی زینب. توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں حیدرآباد میں روزانہ یہ ظلم اور جبر، پورے ملک میں بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی. یہی دور ہے جس کو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ 14 صدی اپنانے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت میں جب عورت کی عزت نہ تھی، پورا عرب اندھیرے میں تھا، تاریکی میں تھا. توجہ کرنا،
ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا. پانی پر لڑائی, قوموں پر لڑائی, قبیلوں پر لڑائی, اللہ نے مہربانی فرمائی مکے کی سرزمین پر آمنہ کا در یتیم سرور کائنات تشریف. سبحان اللہ. کہا لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ. تھکے ہیں میرا خیال, جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیدار کہے سبحان اللہ. آقا کے دیوانے کہے سبحان اللہ. علماء محمد کہے سبحان اللہ. ابھی نہیں بولے پھر کب بولو گے سبحان اللہ. سرور کائنات رحمت والے نبی نے پیغام دیا, ناراض ہو گئے مکے کے ٹھیکیدار, ناراض ہو گئے مکے کے چودھری, ناراض ہو گئے مکے پر حکومت کرنے والے, ناراض ہو گئے. ارے عزا, لات, منات, ہبل, یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت, تو ایک ہی بات کرتا ہے یا ہم نے خدا بیت اللہ میں رکھے ہوئے. سرور کائنات نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں, میں تمہیں ایک سچے اللہ کی دعوت دیتا ہوں, ایک سچے اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں, ایک سچے رب کی دعوت میں سرور کائنات تمہیں دیتا ہوں. ابو جہل کہتا نہیں مانوں گا, ابو لہب کہتا نہیں مانوں گا, عتبہ کہتا ہے چودرہ ہٹ جاتی ہے میری. مکے کے کافر کہنے لگے نہیں مانیں گے. توجہ ہے, انہی کے درمیان میں مکے کا ایک تاجر کھڑا. سبحان اللہ کہو تو گاڑی آگے چلے. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ کہو تو گاڑی آگے چلے. مجاہدوں والی سبحان اللہ, مجاہدوں والی سبحان اللہ. انہی کے درمیان میں ایک مکے کا تاجر کھڑا ہے. آگے بڑھ کر کہنے لگا سچے تو بھی سچا, تیرا پیغام بھی سچا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا تو بھی سچا, تیرا پیغام بھی سچا. کہنے لگا دستور بتاؤ, منشور بتاؤ, پیغام بتاؤ. نوشہر و فیروز والوں, پیغام جمعیت کانفرنس ہے, تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. سرور کائنات رحمت والے نبی نے فرمایا میرا پیغام یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پیغام جمعیت کانفرنس ہے, تاجروں, کھڑے لگانے والوں, مارکیٹوں میں رہنے والوں, دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں, وہی پیغام آج جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے جو سرور کائنات نے پیغام دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. ابو جہل نے انکار کیا, ابو لہب نے انکار کیا, مکے کے وڈیر اور چودھریوں نے انکار کیا. یہ مکے کا تاجر آگے بڑھا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میں ایمان لایا, گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا ہے, تیرا بھی سچا ہے. تکبیر. مجاہدین واغل جواب لے پڑا, بالکل جواب لے پڑا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر. آقا نے فرمایا مکے والے انکار کر رہے ہیں, تو میری گواہی دے رہا ہے. یہ جوان کہتا ہے آقا جب آپ نے مجھے کلمے کی دعوت دی میرے دل نے گواہی دی, ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان لایا, کبھی ایک کو لایا, کبھی دوسرے کو لایا, کبھی تیسرے کو لایا, کبھی چوتھے کو لایا. کہنے لگا آقا کلمہ پڑھاؤ, ان سے یاری ہے میری, اس
संगत है, मेरी दोस्ती है मेरी। आका मैं रात को इनके पास बैठता हूँ, नशेरो फिरोज वालों, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए। तमाम दोस्तों की बहुत ही बड़ा गुजारिश है जी अदब एहतराम सा वेठा हो, अदब एहतराम सा वेही रहो। हज़रत मौलाना साईं कारी कामरान साहब जो खिताब चाहिदा तो तमाम दोस्तों की बहुत ही बड़ा गुजारिश है अदब एहतराम सा वेही रहो। ऐं हे जेके दोस्त साजन सां बीठा आहिनि वरी दो थरी तमाम दोस्तों की बहुत बड़ा गुजारिश है जी अदब एहतराम सां वेठा हो, ईअं वेही रहो। जेके दोस्त साजन खां बीठा आहिनि महिरबानी करे रज़ाकारनि सां ताउन कयो, जलसे खे ख़राब न कयो। मीडिया इन जलसे की कवरेज कढी इन करे दोस्तों की बहुत बड़ा गुजारिश है जेके सामान के साज खां बीठा आहिनि या पोयां बीठा आहिनि उन्हनि खे बहुत बड़ा गुजारिश आहे वेही रहो। तमाम महनी जगह आहे, अदब एहतराम सां वेही रहो। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। लोग आते गए कारवां बनता गया। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तवज्जो करना, ये अबू बकर सिद्दीक सदाकत का बादशाह आका से कहता, आका इजाजत दो मुझे, दिल चाहता है मेरा, तबीयत चाहती है मेरी, आका इजाजत दो मुझे, आका इजाजत दो मुझे। अबू बकर किस चीज की इजाजत मांग रहे हो? कहने लगा, आका इजाजत दो मुझे, दिल चाहता है मेरा, दिल चाहता है मेरा। इन जवानों को ले जाओ और हरम के मैदान में खड़े होकर कहो, मक्के वालों तुम झूठे हो, इस्लाम। चौथी आदमियों को लाया, हरम के मैदान में खड़े होकर ऐलान किया, मक्के वालों मैं अबू बकर सिद्दीक आज हरम के मैदान में ऐलान कर रहा हूँ, तुम झूठे हो, इस्लाम जिंदाबाद है। उतबा झूठा, अबू जहल झूठा, इस्लाम जिंदाबाद है। इधर नारा लगाया, उधर मक्के की हरम के मैदान में नारा लगाया, उधर मक्के की गलियों में आवाज गई है। अबू जहल कहने लगा आवाज जानी पहचानी है, उतबा कहने लगा आवाज जानी पहचानी है। दौड़े भजकर न जाने पाए, मारने वाले मक्के वाले, मार खाने वाला अकेला अबू बकर सिद्दीक है। पैगाम जमीयत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बंगले के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, माड़ी के लिए नहीं, कोठी के लिए नहीं, मेरे अबू बकर ने मार खाई है खुदा के कुरान के लिए। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने मार खाई है इस्लाम जिंदाबाद के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। आज मैं क्या अर्ज करूं, तवज्जो करना। कहते हैं फला मेरा साईं, फला मेरा साईं। जमीयत उलमा इस्लाम पैगाम देती है, अरे आओ इस्लाम के लिए
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے میدان میں بے ہوش پڑے، اماں نے اٹھایا، بھائی نے سہارا دیا، گھر لائے، اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا، ہوش آیا، اماں کہنے لگی کہ کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے، کیا حال ہو گیا تیرا؟ یہ دوا پی لے ابھی آرام آئے گا، یہ پانی پی لے ابھی آرام آئے گا۔ پیغام جمعیت میں آنے والوں، یہ ابو بکر صدیق کہتا اماں دوا سے نہیں، بھائی پانی سے نہیں، تم چاہتے ہو مجھے آرام ملے، مجھے اٹھا کر کاشا میں مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے سبحان اللہ۔ اماں نے سہارا دیا، بھائی نے اٹھایا، کاشان نبوت پر لائے ہیں، آقا کے چہرے، آقا کی نگاہ اقدس ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑی ہے، ابو بکر صدیق کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی ہے، آقا کی نگاہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، ابو بکر کا چہرہ زخمی ہے، پورا جسم زخمی ہے، چہرے پر ورم ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ابو بکر کیا حال ہو گیا تیرا؟ ابو بکر کیا حال ہو گیا تیرا؟ توجہ کرنا، یہ جوان کہتا ہے آقا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جب تک آخری سانس موجود ہے تیرا ابو بکر اسلام زندہ باد کا نام۔ اسلام، اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، علماء ہمارے، علماء ہمارے، نعرہ تکبیر۔ کوئی کہتا ہے گیا پاکستان، کوئی 70 سال سے کہتا ہے روڈ کرنا مکان، کوئی کہتا ہے، لیکن توجہ کرنا، جمعیت علماء اسلام کہتی ہے اسلام آواز بلند سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں قیام پاکستان سے لے کر آج تک 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی۔ توجہ کیجئے، اس مملکت کا پہلا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ میرے پاس وقت نہیں، 1857 کی تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک نوشیر و فیروز والو، محمد علی جناح موجود، خان لیاقت موجود، نواب ممدود موجود، بانیان پاکستان کی قیادت موجود ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی پاکستان کا جھنڈا لہرائے۔ پہلا پاکستان کا پرچم دارالعلوم دیوبند کے نوجوان علامہ شبیر احمد عثمانی نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ختم نبوت کے لیے قربانیاں ہماری ملیں گی، اسلامی آئین کے لیے قربانیاں ہماری ملیں گی۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس اور ختم نبوت، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کی علماء کرام کی قربانیاں ملیں گی، اکابرین جمعیت کی قربانیاں ملیں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرا شہید اسلام مسجد میں جان دے کر یہ بات امر کر گیا، آنے والوں میں ڈاکٹر خالد جان دے رہا ہوں، جام شہادت نوش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر جوان کی زبان پر آ جائے اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو، شہید اجے قاتلنتے، شہید اجے قاتلنتے، شہید اجے دشمننتے، نعرہ تکبیر۔ جو نعرہ قائد ہند جنرل جمعیت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید نور اللہ مرکزہ نے دیا، آج اسی نعرے کو لے کر جنرل کا بیٹا جنرل جمعیت علامہ راشد خالد محمود سومرو پورے سندھ کو جگایا ہے کہ آج چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، بھاری مزدور، کسان، تاجر، دفتر والا نعرہ لگائے، تمام چیزیں بعد میں ہے، اسلام زندہ باد۔ 2018 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن بالکل قریب ہے، تمام لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ
کسی کا کوئی نعرہ ہے، کسی کا کوئی نعرہ ہے، کوئی اتحاد کی شکل میں، کسی کا نعرہ کسی شکل میں، لیکن توجہ کرنا، ان علماء کا نعرہ، ان اکابرین جمعیت کا نعرہ اسلام زندہ باد کا نعرہ ہے۔ پورا مجمع یہ کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں شہید اسلام کے خون کے ایک ایک قطرے سے وفاداری کر کے انشاءاللہ ووٹ کی پرچی کتاب پر نشان لگا کر ہم ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آواز بہت دور تک نہیں گئی۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ یہی آج جمعیت کا پیغام ہے، یہی آج پیغام جمعیت ہے۔ آؤ چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، دکاندار تاجر، اپنی قیادت کو کھڑے ہو کر کہو کہ تم آواز لگاؤ، سروں سے کفن باندھ کر، جان دے کر انشاءاللہ، انشاءاللہ کراچی وزیر اعلیٰ حال پر جمعیت علماء اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کے اور قیادت کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا، پیغام دیتا ہوں، آؤ یہ کارواں، یہ قافلہ جنت کی طرف جاتا ہے، وہ چلے قدم سے قدم ملا کر یہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔